اسرائیل کی یونیورسٹی آف حیفا کے ایک پروفیسر ہیں جن کا نام ہے بنیامین ملر، اور جن کو انٹرنیشنل ریلیشن میں کافی ایکسپرٹ بھی مانا جاتا ہے۔ ان سے ایک بار یہ سوال کیا گیا تھا کہ کیا امریکہ کی مدد کے بغیر اسرائیل سروائیو کر سکتا ہے؟ ان کا سیدھا سا جواب تھا نو، بالکل بھی نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اسرائیل جس جگہ پر کھڑا ہے اور آج جن حالات میں پہنچ چکا ہے، اس کو سروائیو کرنے کے لیے دنیا کی کسی بڑی پاور کی مدد چاہیے ہی چاہیے ہے۔ اب کیونکہ رشیا اور چائنا تو اسرائیل کے لیے ایک سیوٹیبل آپشن ہے نہیں، تو آخر میں صرف اور صرف امریکہ بچتا ہے، اور امریکہ سے بھی اسرائیل کو سروائیو کرنے کے لیے صرف مالی مدد ہی نہیں چاہیے بلکہ ملٹری، ڈپلومیٹک، ہر طرح کی مدد چاہیے۔ اتنا ہی نہیں، بنیامین ملر کے جو خود اسرائیل کے ہی پروفیسر ہیں، انہوں نے آگے یہ بھی کہا کہ اگر کبھی بھی امریکہ نے اپنی یہ مدد ایک لمحے کے لیے بھی اسرائیل سے کھینچ لی تو اسرائیل اسی دن پوری طریقے سے غائب ہو جائے گا۔ مگر اب سوال یہ ہے کہ آخر امریکہ اسرائیل کو دیتا کیا ہے، کس طرح کی مدد کرتا ہے، اور کیا وجہ ہے کہ خود اسرائیلی انٹلیکچوئلز بھی یہ بات کھل کر مانتے ہیں کہ امریکہ کی ہیلپ کے بغیر اسرائیل کا وجود ممکن ہی نہیں بچا ہے؟ اور آخر کیا وجہ ہے کہ صرف اسی اسرائیل کی وجہ سے اب دھیرے دھیرے امریکہ کا وہ طاقتور اور شاندار ایمپائر، وہ شاندار حکومت کہ جو اس نے سینچریز یا دوسرے شبدوں میں کہیں تو صدیوں میں تیار کیا تھا، وہ اب دھیرے دھیرے کمزور ہوتا جا رہا ہے، یا کہیں تو دھیرے دھیرے ختم بھی ہوتا جا رہا ہے۔ ساتھیو، سب سے پہلے اگر منی مطلب پیسے کی ہی بات کر لیں تو یہ بات تو جگ ظاہر ہے کہ امریکہ جتنا بھر بھر کر پیسہ اسرائیل کو دیتا رہتا ہے، اتنا دنیا میں کسی کو نہیں دیا جاتا ہے۔ نمبرز پر ہی اگر تھوڑی سی نظر ڈالنے کی کوشش کریں تو ہر سال لگ بھگ $4 بلین کے قریب اسرائیل کو ملتے ہیں، اور یہ نمبر ہی اسرائیل کو اس خاص لسٹ میں ٹاپ پر مطلب سب سے اوپر کھڑا کرتا ہے کہ جس لسٹ میں موجود دنیا کے دیشوں کو، دنیا کی الگ الگ طاقتوں کو امریکہ کی طرف سے ایڈ ملتی ہے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس لسٹ میں ایجپٹ، یوکرین یا اس طرح کے جو باقی دیش ہیں جو ٹاپ پر آتے ہیں، ان سب سے الٹ اسرائیل ایک ایسی جگہ ہے کہ جس کو ویل ڈیولپڈ مانا جاتا ہے، کافی ایڈوانس مانا جاتا ہے، جہاں پر رہنے والے لوگ فری ہیلتھ کیئر اور نہ جانے کون کون سی فیسلٹیز کا آنند لیتے ہیں۔ اسی لیے سوشل میڈیا کی اس نئی دنیا میں یہ ساری چیزیں اب نہ صرف امریکہ میں خوب ڈسکس کی جاتی ہیں، بلکہ ان امریکیوں کو یہ چیزیں ٹریگر بھی کر رہی ہیں کہ جن کے پاس اسرائیلیوں کی طرح اس طرح کی کوئی بھی فیسلٹیز امریکہ میں نہیں ہیں، اور تو اور یہ سارا پیسہ بھی ٹیکس کی شکل میں انہی کی جیب سے نکل کر اسرائیل تک پہنچتا ہے۔ اور یہاں پر بھی ایک حیرانی والی بات یہ ہے کہ یہ جو 3، 4 یا 5 بلین کے قریب آنکڑا بتایا جاتا ہے، اس میں جو اسپیشل ملٹری ایڈ ہوتی ہے وہ انکلوڈ نہیں ہے، کیونکہ جیسے جیسے اسرائیل کسی بھی وار میں جاتا ہے، امریکہ کی طرف سے اس کو بھر بھر کر ڈالرز دیے جانے لگتے ہیں۔ ابھی پچھلے سال ہی جب اسرائیل نے غازہ، لبنان سب طرف بمباری شروع کی تو بائیڈن گورنمنٹ نے لگ بھگ 14.3 یعنی $14.3 بلین کے قریب کی ایڈ پاس کی۔ یہ دراصل ایک ملٹری ایڈ تھی، اور اس کے بعد بھی لگاتار ہر 1-2 مہینے کے بعد یا کچھ دنوں کے بعد ہمارے کانوں میں یہ خبریں آتی ہی رہتی ہیں کہ ایک بار پھر سے امریکہ نے بنکر بسٹر بوم دیے ہیں، تو کبھی ٹینکس دیے ہیں، تو کبھی اتنے ڈالرز اور دیے ہیں، تو کبھی وہیکلز دیے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا امریکہ سے اسرائیل آتا ہی رہتا ہے۔ ایک دوسرے وے میں اگر اس کے اوپر نظر ڈالنے کی کوشش کریں تو رپورٹس بتاتی ہیں کہ پچھلے 40 سال کے اندر 4 لوگوں کی ہر ایک اسرائیلی فیملی نے امریکی لوگوں کے ٹیکس پیئر سے لگ بھگ $1,16,000 مدد کے طور پر حاصل کیے ہیں۔ پچھلے 40 سال میں ہر ایک اسرائیلی فیملی کو ملنے والی یہ جو رقم ہے، یہ اتنا بڑا نمبر ہے کہ امریکہ کے بہت سارے علاقوں میں تو اس سے ایک اچھا مکان، ایک اچھی پراپرٹی خریدی جا سکتی ہے۔ صرف اگر ان $4 بلین پر ہی نظر ڈالتے ہوئے حساب لگایا جائے کہ جو ہر سال اسرائیل کو آفیشیلی امریکہ کی طرف سے مدد کے طور پر دیے جاتے ہیں، تب بھی اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ ہر سال ہر امریکی کو اپنی جیب سے لگ بھگ $26 اسرائیل کو دینے پڑتے ہیں، جبکہ یاد رہے کہ ہم یہاں پر صرف اس $4 بلین کی ایڈ کی بات کر رہے ہیں کہ جو آن ریکارڈ ہی دی جاتی ہے، ورنہ جیسا کہ ہم نے جانا کہ ملٹری ایڈ کی شکل میں وقت وقت پر اسرائیل کو امریکہ کی طرف سے جو خفیہ طور پر یا کبھی کبھی کھلے طور پر بھی مدد ملتی ہے، ان کے نمبر تو حیران کر دینے والے ہیں۔ یہ تو صرف مال و دولت کی بات تھی، ورنہ امریکہ کو پچھلے کچھ وقت سے اسرائیل کی وجہ سے جس چیز میں سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے وہ ہے اس کی امیج۔
اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی بڑے ایمپائر کے لیے اس کی امیج ہی سب کچھ ہوتی ہے۔ کسی بھی سلطنت کو، کسی بھی ایمپائر کو، کسی بھی سسٹم کو کھڑا تو طاقت اور نفرت کے بلبوتے پر بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن لمبے وقت تک اگر اس کو قائم رکھنا ہے تو پھر بھروسہ، پیس، انہی ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ مگر امریکہ اب پوری ہی دنیا میں دھیرے دھیرے اپنی امیج خراب ہونے کی وجہ سے یہ ساری ہی چیزیں کھوتا جا رہا ہے۔ گوگل پر اگر آپ لوگ سرچ کریں گے تو آپ وہاں پر ایک دو نہیں بلکہ بے شمار رپورٹس پائیں گے جو یہ بتا رہی ہیں کہ عرب ورلڈ کے اندر پچھلے کچھ دشکوں کے اندر امریکہ کو لے کر کتنی تیزی کے ساتھ نفرت بڑھی ہے۔ اور ورتھ نوٹسنگ بات یہ ہے کہ ان سبھی جگہوں پر جا کر اگر آپ لوگ ان لوگوں سے پوچھو گے کہ وہ امریکہ سے کیوں نفرت کرتے ہیں تو ان میں سے لگ بھگ 99% لوگوں کا جواب یہی ہوگا، اسرائیل کی وجہ سے۔ امریکہ کو لے کر نفرت کی یہ کہانی صرف عرب دنیا میں ہی ختم نہیں ہو جاتی ہے، بلکہ اس بار یہ جو غزہ، لبنان وغیرہ میں ہوا ہے، اس کی وجہ سے تو امریکہ کو لے کر یہی ایٹیٹیوڈ دنیا کے باقی علاقوں میں بھی نظر آ رہا ہے۔ وجہ یہ رہی کہ 2022 میں پہلے تو رشیا اور یوکرین کی جنگ شروع ہوئی، جس میں دنیا نے دیکھا کہ رشیا کے وار شروع کرنے کی وجہ سے اس کے لیڈر ولادیمیر پوتن کے اوپر کس طرح کے بڑے بڑے الزام لگائے گئے، میڈیا میں کتنے بڑے ظالم کے طور پر اس انسان کو دکھایا گیا، پھر ہزاروں کی تعداد میں ایسے بڑے بڑے سینکشنز لگا دیے گئے کہ جتنے سینکشنز دنیا نے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھے تھے۔ یو این نے اپنی بڑی بڑی کارروائیاں کی اور فوراً ہی ولادیمیر پوتن کے خلاف اریسٹ وارنٹ تک نکال دیا گیا۔ مگر پھر جب اگلے ہی سال مطلب 2023 میں اسرائیل اور غزہ کے اندر یہ سب کچھ شروع ہوا، اسرائیل نے غزہ کے اندر رشیا نے جو کچھ یوکرین میں کیا یا جو کچھ وہ کر رہا ہے اس کے مقابلے میں کئی سو گنا زیادہ کر دیا، تب بھی امریکہ جس طرح سے خاموش رہا بلکہ الٹا سپورٹ ہی کرتا رہا۔ اس چیز نے امریکہ کو پوری دنیا میں ایکسپوز کر کے رکھ دیا۔ آپ اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ غزہ پر اسرائیل نے جو کچھ کیا تھا اس کا پریشر اتنا زیادہ تھا کہ زیادہ تر یورپین دیش بھی آج فلسطین کی سائیڈ میں نظر آتے ہیں۔ فلسطین نہیں تو ظاہری طور پر مطلب میڈیا کے سامنے وہ اسرائیل کے مخالف ضرور ہو چکے ہیں، لیکن اس سارے پریشر کو اسرائیل کی خاطر نہ صرف امریکہ نے جھیلا بلکہ لگاتار وہ اس کی اس معاملے میں مدد بھی کرتا رہا۔ تو اب یہ سب کچھ کرنے کی وجہ سے امریکہ کی امیج پر کیا اثر پڑا ہوگا، اس بات کا اندازہ اچھی طرح سے لگایا جا سکتا ہے۔ بات صرف مال و دولت اور امیج کے ڈیمیج ہونے پر ہی ختم نہیں ہو جاتی ہے، بلکہ آپ دیکھیں گے کہ امریکہ اسرائیل کی خاطر اپنے سٹیزنز کو بھی داؤں پر لگاتا آیا ہے۔ پچھلے 3-4 دشکوں پر اگر نظر ڈالی جائے تو امریکہ کے بہت سارے سولجرز، بہت سارے ڈپلومیٹس اور ایون سویلینز بھی اسرائیل کو سپورٹ کرنے کی خاطر اپنی جان گنوا چکے ہیں۔ اور یہاں پر بھی حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ اسرائیل کو لگاتار ملٹری کے معاملے میں سپورٹ کرنے کی وجہ سے جو اسرائیل کے دشمن ہیں وہ امریکہ کو اپنا دشمن مانتے ہوئے اس کو تو ٹارگٹ کرتے ہی ہیں، مگر خود اسرائیل بھی امریکہ کے بہت سارے سٹیزنز کو قتل کرتا آیا ہے۔ مثال کے طور پر 23 سال کی اس لڑکی کے اوپر ہی نظر ڈالیے کہ جن کا نام تھا ریچل کوری، اور ان کو اسرائیل نے بلڈوزر کے ذریعے سے کچل کر اس وقت قتل کر ڈالا تھا کہ جب یہ فلسطینیوں کی زمین پر اسرائیلی قبضے کا وروध کر رہی تھیں۔ اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو ٹاپک کافی میڈیا میں بھی رہا تھا کہ 2022 میں ایک پیلسٹینین امریکن جرنلسٹ کے جن کا نام شیرین تھا، ان کو اسرائیلی فوج نے اسنائپنگ کے ذریعے سے جان بوجھ کر قتل کر ڈالا تھا۔ ابھی اس موجودہ جنگ میں بھی اسرائیل کی طرف سے ایک امریکن ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کو ویسٹ بینک کے اندر قتل کیا گیا تھا۔ ساتھیوں 1967 کا وہ انفیمس کیس تو آپ میں سے شاید زیادہ تر لوگوں نے ابھی تک سنا بھی نہیں ہوگا کہ جب اسرائیل نے امریکہ کے ایک اسپائی شپ کو ٹارگٹ کیا تھا۔ یہ حملہ اتنا خطرناک تھا کہ امریکہ کے شپ میں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں میں سے 34 لوگوں کی موت ہو گئی تھی، جبکہ 160 سے 170 کے بیچ بری طرح سے گھائل ہوئے تھے۔ اسپائی شپ بھی پوری طریقے سے ڈوب گیا تھا۔ بعد میں اسرائیل نے صرف یہ کہتے ہوئے اپنا پلہ جھاڑ لیا کہ یہ سب کچھ غلطی کی وجہ سے ہو گیا، ہم سمجھے کہ یہ ایجپٹ کا جہاز ہے، مگر اس جہاز پر جو لوگ سوار تھے اور جو بچنے میں کامیاب ہو گئے تھے وہ اسرائیل کی اس صفائی کو کبھی بھی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ حملہ جان بوجھ کر کیا گیا تھا۔ اسرائیل کو پتا تھا کہ یہ ایک امریکی جہاز ہے، لیکن کیونکہ امریکہ کا یہ جو شپ تھا یہ ایک اسپائی شپ تھا کہ جس کا کام جاسوسی وغیرہ کرنا ہوتا تھا، انفارمیشن کلیکٹ کرنا ہوتا تھا، اسی وجہ سے اسرائیل نے جان بوجھ کر اس کو ٹارگٹ کیا تھا۔
موٹے موٹے طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر امریکہ نے اسرائیل کو اس طرح سے فائنینس نہیں کیا ہوتا، مطلب اس کی اس طرح سے بھر بھر کر ڈالرز کی شکل میں مدد نہیں کی ہوتی، تو امریکی فوجیوں کے اوپر 1983 میں لبنان کی راجدھانی بیروت میں وہ خطرناک حملہ بھی نہیں ہوتا کہ جس میں اس کے 1 2 10 20 نہیں بلکہ 100 سے 200 کے بیچ سولجرز کی جان گئی تھی۔ نہ ہی افغانستان کا انویژن ہوتا، نہ ہی عراق کا انویژن ہوتا کہ جس میں 7 سے 8 ہزار امریکی فوجیوں کی جان گئی، جبکہ لگ بھگ 4.5 ملین کے قریب انوسینٹ سویلینز کو اپنی جانیں دینی پڑی۔ مطلب مڈل ایسٹ کے کبھی نہ ختم ہونے والے یہ سارے خطرناک اور دردناک کانفلکٹ شروع ہی نہ ہوتے کہ جنہوں نے خود امریکہ کو بھی نہ صرف ایک دور میں بینک کرپٹ ہونے کے کگار پر پہنچایا بلکہ $8 ٹریلین سے بھی زیادہ کا قرضہ اس کے اوپر چڑھایا، اور تو اور امریکہ جیسے پاورفل دیش میں پیدا ہونے کے باوجود بھی وہاں کی جو نیو جنریشن ہے اس کا جو فیوچر ہے اس کو فائنینشیل پرابلم سے بھر ڈالا۔ کیونکہ اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا ہے تو بتا دوں کہ آج کے دور میں خود امریکہ کے اندر یہ ڈسکس ہوتا ہے، زیادہ تر لوگ اب یہ بلیو کرتے ہیں کہ عراق کا اس دور میں جو انویژن کیا گیا تھا اس کو ہر حال میں پاسبل بنانے کے لیے اسرائیل کی طرف سے اس دور میں امریکن پولیٹکس میں زبردست طریقے سے بے شمار مال خرچ کر کے لابنگ کی گئی تھی۔ There is no question whatsoever that Saddam is seeking and is working and is advancing towards the development of nuclear weapons. No question whatsoever. If you take out Saddam's regime, I guarantee you that it will have enormous positive reverberations on the region. لیکن یہ بھی یاد رہے کہ جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ یہ صرف میڈیا کا نہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ سوشل میڈیا کا بھی دور ہے۔ میڈیا پر عام انسان وہی دیکھ پاتا تھا کہ جو نیریٹو اس کو دکھانے کی کوشش کی جاتی تھی۔ سوشل میڈیا پوری طریقے سے ہر انسان کے لیے ہر طرح سے کھلا ہوا ہے، انسان اپنے حساب سے ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ کی آج عام پبلک کا اوپینین، اس کے نظریات پوری طریقے سے بدلنے لگے ہیں۔ ان کو یہ محسوس ہونے لگا ہے کہ اسرائیل کے لیے اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اسرائیل سے ان کو بدلے میں کچھ نہیں مل رہا۔ لیکن دوسری طرف ان کے پاس سے نہ صرف بہت سارا مال و دولت جاتا ہے، ان کے اپنے لوگوں کی جانیں جاتی ہیں، امیج پر تو اثر پڑتا ہی ہے، لیکن اب پچھلے کچھ وقت سے تو ان تمام چیزوں کی وجہ سے حالات دنیا میں ایسے بننے لگے ہیں کہ ایک نیا ورلڈ آرڈر ہی تیار ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، جو برکس کی شکل میں ان کے اس امپائر کو چیلنج کر رہا ہے، یا کہہ سکتے ہیں کہ ڈکلائن کی طرف لے جا رہا ہے، کہ جس امپائر کے اوپر ان کو بہت ناز تھا اور ان کا یہ گمان تھا کہ شاید یہ کبھی بھی ڈکلائن کی طرف جائے گا ہی نہیں۔ بڑے ہی تیزی کے ساتھ پوری دنیا کی راجنیتی کے بدلتے ہوئے اس سمیکرن کو امریکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ تو پا رہا ہے، لیکن چاہ کر بھی وہ زیادہ کچھ کر نہیں پا رہا ہے۔ فی الحال دوستو، اسی کے ساتھ آج کی اپنی ویڈیو کو بھی ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ کمنٹس باکس میں اس پورے ٹاپک سے ریلیٹڈ اپنی قیمتی رائے دے سکتے ہیں۔ باقی اگر ویڈیو جانکاری سے بھرپور لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ایسے ہی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔